رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 12۔ مجھے جاب مل گئی ہے، اس نے انتہائی مضبوط اور دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اعلان کیا۔ اپنے دھیان میں مگن کپڑے تہہ کر کے رکھتی عافیہ بیگم کے ہاتھ جھٹک کے رک گئے تھے۔ اچھا، کہاں؟ انہوں نے اپنے دھیان کی تنابیں اس کی طرف موڑ دیں۔ اس نے انہیں جواب دینے سے پہلے ایک نظر بیگل کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئیں کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ عافیہ بیگم کھڑے قد سے گر جائیں گی۔ کیا جاب ملی ہے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ کراچی کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں۔ اس نے وہ بم پھوڑ ہی دیا تھا جس سے بیگل کو عافیہ بیگم کے مر جانے کا خدشہ تھا۔ کیا؟ ان کے منہ سے یہ لفظ بھی بہت ہی مری آواز میں نکلا اور ان کے ہاتھ میں پکڑا اس کا دوپٹہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے فرش پہ جا گرا۔ جی، مجھے کراچی کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں جاب مل گئی ہے اور کمپنی کی طرف سے گھر اور گاڑی کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی، اس لیے بہت جلد ہمیں کراچی شفٹ کرنا پڑے گا۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں بات کر رہی تھی اور عافیہ بیگم کا دماغ چکرا گیا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پائیں، انہیں بہت زور کا چکر آیا تھا اور وہ لہرا کے سیدھی فرش پہ آ گئی تھی۔ ہائے اللہ میری بچی، میں نے کہا بھی تھا وہ سنے گی تو مر جائے گی۔ وہ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے اٹھ کر عافیہ بیگم کے قریب ہی فرش پہ بیٹھ گئیں۔ عافیہ، عافیہ بیٹا آنکھیں کھولو، عافیہ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ بیگل یکدم پریشان ہو کر ان کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ ماروا نے بیگل کی مدد سے انہیں پلٹ کر لٹایا۔ میں ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔ وہ انہیں چھوڑ کر اپنا پرس اٹھانے لگی۔ رہنے دو، ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دوا سے ٹھیک نہیں ہوگی، خواہ مخواہ فضول خرچی کرو گی۔ بیگل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ تو پھر کیسے ٹھیک ہوں گی یہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم خود جانتی ہو، انہوں نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ ماورا ان کے انداز سے ہی سمجھ گئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ I'm sorry بیگل، میں انہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دے سکتی۔ آج انہیں جھوٹی تسلی دوں اور کل پھر وہی کام کروں تو آپ بھی جانتی ہیں کہ کل بھی یہی تماشا ہوگا اور کل پھر مجھے میڈیسن لینے جانا ہی پڑے گا۔ ماورا نے انتہائی تیکھے لہجے میں کہتے ہوئے معذرت کی۔ عافیہ بیگم کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ لیکن بیٹا، بیگل مزید کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ نہیں بیگل، اب نہیں۔ اب اگر انہوں نے ٹھیک ہونا ہے تو میڈیسن سے ہی ٹھیک ہونا ہے، میری یا آپ کی جھوٹی تسلی سے نہیں، کیونکہ میں جو فیصلہ کر چکی ہوں وہ کر چکی ہوں۔ اب اس فیصلے سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، چاہے آپ لوگ میرا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ اسی ہفتے یہاں سے شفٹ کرنا ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح سوچ لیں ورنہ میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور بیگل ایک بار پھر چپ کی چپ رہ گئیں، جبکہ عافیہ بیگم نے ان کی طرف سے کروٹ بدل لی تھی، مگر بیگل جانتی تھی کہ وہ یقیناً دوسری طرف چہرہ چھپائے رو رہی ہیں۔ عافیہ تسلی رکھو بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر بھی تسلی دینے کی ہی کوشش کی تھی۔ تسلی؟ کیسی تسلی بیگل؟ وہ تسلی جو اس نے مجھے دی ہی نہیں، وہ تسلی جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تسلی جس کا اسے احساس ہی نہیں، یا پھر وہ تسلی جو وہ دینا ہی نہیں چاہتی؟ آپ زبردستی دلانا چاہتی ہیں؟ بتائیں بیگل، کیا تسلی رکھوں اور کیسی تسلی رکھوں؟ عافیہ بیگم بیگل کی بات پر تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھیں، اور بیگل بھی یہی چاہتی تھیں کہ وہ اپنے ڈر، خوف اور ناگواری کا یوں ہی تڑپ کر اظہار کریں اور اپنے اندر کا غبار نکال دیں، یوں چپ کر کے یا گھٹ گھٹ کے نہ رہیں۔ تو پھر اور کر بھی کیا سکتے ہیں آخر؟ تسلی رکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے ہی کہاں؟ بیگل نے انہیں بڑے طریقے سے ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہ بات جان لیں کہ ماورا اب کسی طور پر رکنے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے ہی ہتھیار ڈال چکی ہیں۔ عافیہ بیگم کو اور زیادہ پتنگے لگ گئے۔ بعد میں بھی تو ڈالنے ہی ہے نا، بیگل نے بڑے سکون سے وجہ بتائی تھی۔ مگر میں ایسا نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں، انہوں نے بہت ہی سختی سے کہتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو باغی کر دو، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، وہ جہاں جانا چاہتی ہے چلی جائے اور جو کرنا چاہتی ہے کر لے تمہاری بلا سے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیگل، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، عافیہ بیگم چیخیں تھیں۔ اور اسے ہم دونوں کے ساتھ کی ضرورت ہے عافیہ، بیگل کا لہجہ بھی بدل چکا تھا۔ وہاں رضا حیدر بھی ہوگا بیگل، عافیہ بیگم نے اپنا رونا رویا۔ رضا حیدر تو اس دنیا میں ہی ہے، تو کیا تم اس دنیا سے بھی بے دخل ہو جاؤ گی؟ بیگل کے جواب اکثر ایسے ہی کرارے ہوتے تھے۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں پلیز، وہ مجھ سے چھن جائے گی، میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔
आफिया बेगम बहुत चीखी थीं, कर रुलाई थीं, बहुत कर लाई थीं, बहुत वेला किया था, मगर मावरा ने कोई एक भी कमजोर और जज्बाती सीन अपने एहसास के करीब नहीं आने दिया। वो इनकी तरफ से मुकम्मल तौर पे बेबहरा हो चुकी थी और बेगुल की लाताल्लुकी का भी यही हाल था। वो भी इनकी तरफ से लापरवाह हुई हो गई थीं। आफिया बेगम सचमुच बिस्तर पर लग गईं, क्योंकि मावरा ने सचमुच बगावत का ऐलान कर दिया था। क्या अब तक नाराज हो? आफाक ने ड्राइविंग करते हुए अपने बराबर बैठी फारा से पूछा। इन दोनों के बीच शादी की पहली रात से ही एक खिंचाव और नाराजगी सी चली आ रही थी, जिसको आफाक ने बारहा खत्म करने की कोशिश की, मगर नहीं कर सका, क्योंकि फारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती थी। नहीं, आपसे कोई नाराजगी नहीं है, इसने हुनूस लाताल्लुकी से जवाब दिया। तो फिर किससे नाराज हो? आफाक ने गर्दन मोड़कर जरा की जरा इसकी तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। शायद अपने आप से। वो यूं मध्यम आवाज में बोल रही थी जैसे अपने आप से बात कर रही हो। अपने आप से क्यों? आफाक ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ पकड़ लिया था, जिसमें मेहंदी के मध्यम से नक्श व निगार अभी भी मौजूद थे। क्योंकि हर बार बहल जाती हूँ, कभी माफी से, कभी तलाफी से, इसने तमस्सुखराना अंदाज में कहते हुए अपना हाथ इसके हाथ से खींच लिया। तो इसमें नाराजगी वाली क्या बात है? ये तो तुम्हारी मोहब्बत है कि तुम हर बार बहल जाती हो, क्योंकि मोहब्बत तो बहलने के बहाने ढूंढती है। आफाक ने इसकी बात को अपने ही तरीके से लिया था। और आपकी मोहब्बत, वो क्या करती है, ये कभी सोचा है आपने? फारा ने तंज किया। सोचता हूँ, अक्सर सोचता हूँ, मेरी मोहब्बत भी तुम्हारी मोहब्बत से कम नहीं है। गलती ना होते हुए भी कभी माफी और कभी तलाफी करती है, कभी दूसरों के सामने और कभी तुम्हारे सामने बेवजह ही शर्मिंदा करती रहती है। आफाक आहिस्तेगी से कहते हुए हंसा और फिर सर झटक दिया। बेवजह? ये सब बेवजह है? फारा गुस्से से मुतवज्जा हुई। हाँ, बेवजह ही तो है। इसमें मेरी कोई दानिस्ता गलती तो नहीं थी, मुझे अपने दोस्त की वजह से अचानक जाना पड़ गया था। आफाक ने फिर वही बहाना सामने रखा। किस दोस्त की वजह से आपको अचानक जाना पड़ गया? क्या मुझे इस दोस्त से मिलवा सकते हैं आप? फारा ने इसकी तरफ रुख मोड़ते हुए इसे गहरी नजरों से देखा। यानी तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? आपने बेयकीन ही इतना कर दिया है कि अब यकीन करना भी चाहूं तो दिल नहीं मानता। फारा का लहजा तल्ख हो गया था और आफाक ने बेसाख्ता गाड़ी को ब्रेक लगाया। फारा प्लीज, क्यों इतनी छोटी सी बात पे इतनी टेंशन ले रही हो? प्लीज बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आफाक ने इसका चेहरा थोड़ी सी पकड़कर इसका रुख अपनी सिमत मोड़ा। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है आफाक, मैं कैसे यकीन कर लूं कि शादी की रात आपके किसी दोस्त ने आपको बुलाया और आप उठकर चले गए। आपके मोबाइल पे आपके दोस्त की कॉल आई, मोबाइल बजा, आपने बात की और मुझे पता ही ना चला। हालांकि सोए हुए ज्यादा देर तो नहीं गुजरी थी। फारा ने बहुत से नुक्ते उठा डाले थे, जिनका जवाब आफाक के पास वाकई नहीं था। बताएं आफाक, मुझे आपके दोस्त की कॉल का पता क्यों नहीं चला? और अगर मैं ये मान भी लूं कि मैं गहरी नींद सो रही थी और मुझे पता नहीं चला, तो इस बात का आप क्या जवाब पेश करेंगे कि आपका मोबाइल घर पे क्यों था? अगर आपका दोस्त परेशानी में था, मुश्किल में था, पुलिस केस था, तो फिर आपको अपना मोबाइल अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। आपको मोबाइल की किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती थी, फिर भी आप मोबाइल लेकर नहीं गए। क्यों आफाक? फारा अब ऊंची आवाज में चीख उठी थी। मैं जल्दी में था फारा, मुझे मोबाइल ले जाना याद ही नहीं रहा। आफाक इसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। झूठ मत बोलें आफाक। अगर आप जल्दी में थे तो अपने मोबाइल से अपने दोस्त की कॉल का रिकॉर्ड डिलीट करना कैसे याद रहा आपको? इसने एक और पॉइंट निकाला। रिकॉर्ड डिलीट करना? आफाक को चिंबा हुआ। हाँ, रिकॉर्ड डिलीट करना। आपके दोस्त की जो कॉल आई थी, वो आपकी कॉल लॉग में होनी चाहिए थी ना? और अगर आपने डिलीट नहीं की तो जाहिर सी बात है कि कॉल आई ही नहीं। आप जहां भी गए थे अपनी मर्जी से गए थे और मुझको बताए बगैर गए थे। इसने आखिर में बात ही खत्म कर डाली थी और आफाक चुप का चुप रह गया था। अंदर से परेशान भी हुआ था कि फारा ने कहाँ तक सोच लिया। देखो फारा, प्लीज प्लीज फिलहाल कोई भी टेंशन मत लो। मैं इस वक्त तुम्हें सिर्फ इसलिए अपने साथ लेकर आया हूं ताकि तुम्हारा उलझा हुआ जहन कुछ फ्रेश हो सके। लेकिन यूं घर से बाहर आकर भी अगर तुम यही सब कुछ सोचती रहोगी तो तुम्हारा जहन फ्रेश होने के बजाय मजीद उलझता जाएगा। सो प्लीज बस भी करो अब। आफाक ने इसे फिर बहलाया था और फारा ने सर झटक दिया। ओके, मैं कुछ नहीं कहती और कोई टेंशन नहीं लेती, लेकिन प्लीज आप भी इस टॉपिक पे कोई बात मत करें। इसने आफाक को मजीद सफाई देने से रोका था।
اوکے نہیں کروں گا، لیکن تم پلیز اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، آفاق نے کہتے ہوئے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تھی۔ میرا موڈ ٹھیک ہے، آپ گھر چلیں۔ اس کے موڈ میں بیزاری اور کوف تھی۔ گھر؟ لیکن میں تو کھانا کھانا چاہ رہا تھا، آفاق کو چنبا ہوا۔ گھر جا کر کھا لیجیے گا۔ فارا، پلیز آفاق، مجھے گھر جانا ہے، اس نے سرد موری سے کہا۔ وہ اپنی دھن میں مگن کہیں جا رہی تھی جب تیمور نے اسے آواز دے کر روکا۔ جی بھائی، وہ اس کی طرف پلٹی۔ تیمور لان میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، اس نے اپنے مقابل کرسی کی سمت اشارہ کیا تھا، اور مجبورت عزت اپنا کہیں جانے کا ارادہ ترک کر کے آ کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ بڑے فارغ نظر آ رہے ہیں آج کل، خیریت؟ عزت نے اسے ہمیشہ ہی مصروف دیکھا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ اکثر فارغ نظر آنے لگا تھا، جس کو اپنی لاپرواہی کے باوجود عزت نے بھی نوٹ کیا تھا اور کہہ بھی دیا تھا۔ بس کیا کروں، کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرایا، اور اس کی زومانی سی مسکراہٹ پہ عزت کے ذہن میں بھی ایسے ہی زومانی سی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اچھا، تو پھر کیا کرنے کو دل چاہتا ہے؟ محبت کرنے کا دل چاہتا ہے، وہ دل ہی دل میں کہہ کر رہ گیا۔ بتائیں نا، کیا کرنے کا دل چاہتا ہے؟ وہ اصرار کرنے لگی۔ تم سے لڑائی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ کچھ نہ سوجا تو اس نے یہ کہہ دیا، اور عزت اس کا جواب سن کر پہلے حیران ہوئی، پھر مسکرائی، اور پھر اسی بات کو سوچتے ہوئے یکدم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ او، تم مجھ سے لڑائی کرنے کو دل چاہتا ہے آپ کا؟ وہ کافی کھل کر ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ بڑی معصومیت سے سر ہلا رہا تھا۔ مگر کس بات پہ؟ اب وہ بھی دلچسپی کی انتہا پہ تھی۔ بس ایویں، بلا وجہ، تیمور نے کندھے اچکائے۔ بلا وجہ کی لڑائی بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے بھلا؟ لڑنے کا بھی مزہ نہیں آتا۔ ہاں، اگر آپ کا سچ مچ میں لڑنے کو دل چاہ رہا ہے تو ابھی کوئی وجہ کریٹ کر لیتے ہیں، کوئی برا سا ٹاپک رکھ لیتے ہیں۔ وہ بھی میدان میں اتر چکی تھی، اور تیمور اس کے انداز پہ مسکرا اٹھا تھا۔ برا سا کیوں، اچھا سا کیوں نہیں؟ اچھی ٹاپک پہ لڑائی نہیں ہوتی، عزت نے جواز سمجھایا۔ یہ بات بھی درست ہے، اس نے اتفاق کیا۔ اوکے، تو پھر جلدی شروع کریں، پھر مجھے کہیں جانا بھی ہے، عزت نے اسے لڑنے کے لیے اکسایا۔ جانا کہاں ہے؟ شاپنگ پہ، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ارے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں بھی تم سے شاپنگ کے لیے ہی کہنے والا تھا۔ کیا مطلب شاپنگ کے لیے کہنے والے تھے؟ عزت ناسمجھی سی پوچھ رہی تھی۔ وہ دراصل آج ولید کی چھوٹی سسٹر کا برتھ ڈے ہے، کبھی کبھار اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ بھی مجھے بھائی ہی کہتی ہے، اس لیے سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آج میں بھی اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤں اور اسے سرپرائز دوں۔ تیمور نے اسے ایک نئی بات بتا کر چونکا دیا تھا۔ ولید کی چھوٹی سسٹر کا برتھ ڈے؟ اس کی سوچ اب کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی۔ کیا خیال ہے، میرے ساتھ شاپنگ چلو گی؟ اب تیمور نے اسے چونکانے کے بعد متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ دراصل مجھے لڑکیوں کی شاپنگ کا کچھ سینس نہیں ہے نا اتنا، اس لیے۔ وہ تو ہے بھی کافی چھوٹی، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لوں اور کیا نہ لوں۔ آپ ان کے گھر جائیں گے؟ اس نے اصل نقطہ اٹھایا۔ آف کورس، اسے سرپرائز دینا ہے تو اس کے گھر ہی جانا پڑے گا نا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیا میں بھی جا سکتی ہوں ان کے گھر؟ عزت نے جھجکتے ہوئے سوال پوچھا۔ ارے دیٹس گریٹ یار، مزہ آئے گا، تم ضرور چلو، اس طرح آنٹی بھی خوش ہوں گی۔ تیمور کو اس کا ارادہ اچھا لگا تھا، فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ تو پھر میں بھی اس کے لیے گفٹ لے لوں گی۔ ارے بالکل ضرور لو، گفٹ لینے اور دینے سے تو محبت اور بھی بڑھتی ہے، اچھا لگے گا، وہ خوش ہو جائے گی، ولید بھی۔ اوکے، تو پھر ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ عزت فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے چائے تو ختم کر لینے دو، تیمور نے اسے روکا۔ اب ریسٹورینٹ سے پی لیجیے گا، چلیے اٹھیے، اس نے تیمور کے پاس آتے ہوئے تیمور کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ اچھا بابا، چلتا ہوں، ایک منٹ ٹھہرو تو صحیح۔ تیمور ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو تو شاید لڑنے کو دل چاہ رہا تھا، گاڑی روڈ پر آتے ہی عزت نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ لڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، بلکہ تمہارے ساتھ مل کر موج مستی کرنے کا دل چاہ رہا تھا، تیمور مسکراتے ہوئے بولا، اور جواباً عزت بھی ہنس پڑی، کیونکہ ایسی موج مستی پہ تو اس کا دل بھی خوش ہو گیا تھا۔ یار، یہ ان میں کیسی ہوا بھر رہے ہو تم، پھولتے جا رہے ہیں، پھٹ ہی نہیں رہے۔ ولید نے غباروں میں ہوا بھرتے وحید کو حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ یہ میرے منہ سے لگ کر امر ہوتے جا رہے ہیں، وحید نے غبارے کو گرا کر لگاتے ہوئے فخری انداز میں کہا تھا۔
अच्छा, मुंह ना हुआ आबे हयात हो गया। कुक्कू कमरे से निकलते हुए क़हक़हा लगाकर हंसी थी। हाँ तो है ना आबे हयात, यकीन नहीं आता तो इन गुब्बारों को देख लो। वहीद ने अपने पास आसपास बिखरे बेहद फूले हुए गुब्बारों की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारे मुंह का कमाल नहीं है, बल्कि कमाल ये है कि भाई गुब्बारे ही अच्छी क्वालिटी के लाए थे। कुकू ने वहीद का मुंह चढ़ाया। वहीद तिलमिला कर रह गया। कुक्कू की बच्ची, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी कीमती सांसें खर्च करके इनमें हवा भर भर के पूरा सहन भर दिया है, और तुम फिर भी यही फख्र खुश कर रहा है तुम्हें यही फख्र खुश कर रहा है कि भाई गुब्बारे अच्छी क्वालिटी के लाए हैं। वहीद भी दांत कचकचाने लगा था। वैसे काम तो तुम्हें बहुत अच्छा मिला है, हवा भरने का। कुकू ने मजाक उड़ाया। वहीद इसे पकड़ने के लिए लपका, लेकिन हाथ में पकड़ा गुब्बारा छूट गया था और इनकी हवा निकल गई थी, और साथ ही पांव के नीचे आ जाने की वजह से दो गुब्बारे भी फट गए थे। लो, हो गए अमर। कुकू बेसाख्ता हंसी। लो, ये रही अच्छी क्वालिटी। वहीद ने भी तमस्खुराना अंदाज में पांव पटका। इन दोनों की नोक झोंक पे दीवार के साथ कुर्सी रख के कुर्सी पे खड़े हुए दीवार और छत के साथ गुब्बारे लगाते वलीद के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। अरे बेटा, तुम तो ऐसे तैयारी कर रहे हो जैसे हमारे घर बहुत से मेहमान आने वाले हों। जुबैदा बेगम ने इस्तेजाइया लहजे में कहते हुए इन तीनों को कि इतने जोशो खरोश में और इतनी तैयारी पे चोट की। और वो वलीद भाई के ससुराल से और वो भी वलीद भाई के ससुराल से। वहीद ने अब बड़े भाई को निशाने पे रखा। सास से तो तुम्हारी खुश्क हो रही हैं हवा भर भर के। वलीद ने भी मजाक उड़ाया। मैंने तो सिर्फ हवा भरी है, मगर आप तो गुब्बारों के साथ साथ गुब्बारा ही हो गए हैं, दीवार से लटक गए हैं। वहीद भी आखिर इसी का भाई था, शेर को सवा शेर साबित होने वाला। जब तुम्हारी ससुराल से कोई आया तो तुम छत से लटकोगे। आसार तो हमें पहले ही नजर आ रहे हैं। वलीद ने इसके के पटर पटर बोलने पे तंज किया था, लेकिन इससे पहले के जवाबन वहीद भी मजीद गुलफशानी करता, इतने में बाहर दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। वो चारों ही चौंक गए। ले जी, आ गए आपके ससुराल वाले। वहीद ने मुस्कुराते हुए शरारत से इशारा किया। बकवास नहीं करो, जाओ देखो बाहर कौन है। वलीद ने इसे घूरा और वहीद फिर भी मुस्कुराने से बाज नहीं आया था। इट्स ओके, आप दीवार से टंगे रहें, मैं देख लेता हूँ, वो कह के आगे बढ़ गया था। और वलीद इसकी शरारत पे मुस्कुराते हुए पलटकर दोबारा अपने काम में की तरफ मुतवज्जा हो गया। लेकिन इधर बड़े ही बेनियाज अंदाज में दरवाजा खोलने वाला वहीद अपने सामने खड़े तैमूर, हैदर और एक लड़की को देखकर सचमुच गड़बड़ा गया था। हेलो, कैसे हो? तैमूर ने ही इसे मुतवज्जा किया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी ठीक हूँ। आप अंदर आए ना, अंदर आ जाएं प्लीज। वो इसके मुतवज्जा करने पर चौंका और हकला गया। वालेकुम अस्सलाम। वलीद है घर पे? तैमूर वलीद की गैर मौजूदगी में नहीं आना चाहता था। जी घर पे है, आप आ जाएं प्लीज, वहीद कहते हुए सामने से हट गया और तैमूर इज्जत के साथ अंदर दाखिल हुआ। वहीद, कहाँ चले गए हो? कौन है बाहर? वलीद ने अपने काम में मसरूफे से अभी तक गुब्बारे लटका रहा था। आपके दोस्त, वहीद की धीमी सी आवाज सुनाई दी थी। कौन? तैमूर? वलीद ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा और फिर जहां का तहां खड़ा रह गया। तैमूर तो तैमूर, तैमूर के साथ खड़ी इज्जत हैदर भी बड़ी दिलचस्पी और बड़े मजे से इसे देख रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रहे हो। तैमूर इसे जरा सा सताइशी अंदाज में सराहते हुए आगे बढ़ाया। थैंक यू। वलीद खुद पे होने वाले इस अचानक हमले के बाद बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंपोज करता कुर्सी से नीचे उतर आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तैमूर अब इसे छोड़कर जुबैदा बेगम की तरफ मुतवज्जा हुआ। अब जुबैदा बेगम आगे बढ़ के काफी खुशदिली से इससे मिली। अस्सलाम वालेकुम। इज्जत ने भी काफी मध्यम आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। उन्होंने इसके माथे पे प्यार करने के बाद कुर्सी की तरफ इशारा किया, जबकि इज्जत इनके इतने मोहब्बत भरे अंदाज पे मसरूर सी हो गई और वलीद इन दोनों का ये मोहब्बत भरा सीन देखकर नजरें चुरा गया। ये कुक्कू के लिए। कुक्कू इधर आओ। तैमूर ने एक तरफ खड़ी कुक्कू को खुद ही मुखातिब किया। वो इज्जत की वजह से झिझकती हुई इसके करीब आई। कैसी हो? तैमूर इसका रुखसार टपकते हुए बहुत प्यार और नरमी से से पूछा। जी ठीक हूँ। इसने अपना चेहरा बेहद झुका रखा था। ठीक हो तो फिर चेहरा ऊपर करो और इधर मेरी तरफ देखो। तैमूर ने इसे अपनी तरफ देखने पे उकसाया। जी।
اس نے بمشکل چہرہ اوپر کرنے کی ہمت کی تھی اور تیمور اس کے انداز پہ یکدم قہقہا لگا کر ہنسا۔ اس کے ہنسنے پہ باقی سب بھی مسکرا دیے۔ گڈ نائس بیبی، تیمور نے پیار سے کہتے ہوئے اسے گفٹ تھمایا۔ ہیپی برتھ ڈے، ساتھ ہی سے وش بھی کیا۔ تھینک یو بھائی، وہ گفٹ دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ زیادہ خوشی اس سے اس بات کی تھی کہ تیمور نے اسے یاد رکھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، عزت نے بھی آگے بڑھ کر اسے اپنی طرف سے ایک گفٹ تھمایا تو کوکو جھجک گئی تھی۔ ارے لے لو بیٹا، یہ بھی تمہاری سسٹر ہی ہے، تیمور نے اسے اکسایا۔ سسٹر؟ کوکو نے اسے پہچانا نہیں۔ ہاں گڑیا، یہ میری سسٹر ہے تو پھر تمہاری بھی تو سسٹر ہی ہوئی نا۔ یہ آپ کی سسٹر ہے؟ کوکو نے یکدم بڑے شوق اور بڑے اشتیاق کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ تو بیٹا آپ کے خیال میں اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ لیے پھر رہا ہوں؟ تیمور مسکرایا اور کوکو اس کی بات پہ پہلے زور سے ہی ہنسی پھر شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ I'm sorry بھائی، اس نے معذرت کی۔ It's okay، میں آپ کے بھائی جیسا کمینہ نہیں ہوں۔ تیمور نے آخری جملہ ذرا دبے لفظوں میں کہا تھا، لیکن قریب کھڑی عزت اور ولید نے بآسانی سن لیا تھا۔ عزت کے کان کھڑے ہو گئے۔ تیمور نے اس پہ یہ چوٹ کیوں کی؟ کیا اس کی کوئی گرل فرینڈ بھی ہے؟ عزت نے وہیں کھڑے کھڑے اندازے لگانے شروع کر دیے تھے۔ کیا بات ہے، آج بڑی مستی سوج رہی ہے تمہیں؟ ولید اس کے چہرے کی اور اس کے لہجے کی خوشی فوراً ہی بھانپ گیا۔ ہاں یار، مجھے خود بھی یہی محسوس ہو رہا ہے، تیمور مسکرایا۔ وجہ؟ وہ عزت اور ککو کے وہاں سے ہٹتے ہی اس تسپار پر اتر آیا تھا۔ سنگ دلوں کی عدالت میں میری درخواست منظور پا گئی ہے۔ تیمور کے مبہم سے جواب پہ وہ بے ساختہ چونکا۔ مطلب؟ ولید کو حیرانی ہوئی۔ مطلب وہی ہے جو تم سمجھ چکے ہو، تیمور نے کندھے اچکائے۔ یعنی قبولیت پا گئے ہو؟ ولید چہکا۔ بس اللہ کا احسان ہے، تیمور عاجزی سے بولا۔ تو پھر کب؟ اس نے اس کے آنے کے بارے میں پوچھا۔ بہت جلد، وہ دونوں گفتگو اس انداز میں کر رہے تھے کہ کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ واہ جی واہ، پھر تو تم مبارک باد کے حقدار ہوئے۔ خیر مبارک، تیمور بھی آج بڑے موڈ میں تھا۔ بھائی لائٹ چلی جائے گی، ککو سے کہیں کیک جلدی کاٹ لے، پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ وحید نے ولید کے ادھورے چھوڑے ہوئے کام کو مکمل کرتے ہوئے دہائی دی تھی۔ ارے ہاں بیٹا، یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، چلو بیٹھو تم لوگ۔ ککو تم میرے ساتھ آؤ کچن میں۔ زبیدہ بیگم ولید اور تیمور کو بیٹھنے کا اشارہ کرتی ککو کو ساتھ لیے کچن میں چلی گئی تھیں۔ آپ بھی بیٹھے نا، وحید عزت کے لیے کرسی کھینچ لایا۔ تھینک یو، لیکن میں وہاں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ عزت نے صحن میں بچھی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ چارپائی پہ؟ وحید جھٹکا۔ ہاں، انفیکٹ میں کبھی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی نہیں ہوں نا، اس لیے۔ عزت کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ اوکے، ادھر بیٹھ جائیے۔ وحید کندھے اچکاتے ہوئے صحن میں آ گیا اور اس کے پیچھے عزت بھی برآمدے سے صحن میں آ گئی۔ پلیز، وحید نے اشارہ کیا۔ تھینکس، وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ویلکم میم، جواباً وہ بڑے معذب سے انداز میں بولا تھا۔ میم؟ وہ ٹھٹکی۔ جی تو اور کیا کہوں، مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں پتا، اور ویسے بھی آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ اوہ ہاں، میرا نام عزت حیدر ہے، تم مجھے عزت بھی کہہ سکتے ہو، وہ لاپرواہی سے بولی۔ عزت نائس نیم، بٹ میں آپ کو عزت نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عزت آپ ہی ٹھیک رہے گا۔ ان دونوں کی اپنی ہی گپ شپ شروع ہو چکی تھی۔ اوکے اجازت ہے، کہہ سکتے ہو، وہ مسکرائی۔ تھینک یو، وحید خوش ہوا۔ پڑھتے ہو؟ ان کی بے تکلفی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ولید تیمور سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کنکھیوں سے انہیں بھی دیکھ رہا تھا، جو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بات پہ مسکرا رہے تھے۔ عزت تیمور کے ساتھ گاڑی سے اتر کر ابھی اندر آئی ہی تھی کہ اس کا سیل فون بجنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جو ہی سیل فون نکال کر دیکھا، حیران رہ گئی تھی۔ ولید کال کر رہا تھا۔ ہیلو، کال بند ہونے ہی والی تھی کہ اس نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے ولید کی ٹھہری ہوئی سی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ میں ولید رحمان بات کر رہا ہوں۔ اس کی آواز کا ٹھہراؤ ہنوز تھا۔ کون ولید رحمان؟ وہ بڑے سکون سے کہتی سیڑھیاں طے کر کے اوپر اپنے بیڈ روم میں آ گئی اور بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اپنا پرس بیڈ پر اچھال دیا۔ تیمور کا دوست؟ اس کے پاس وہی پرانا حوالہ تھا۔ او اچھا، وہ ولید، وہ جیسے کچھ یاد آنے پہ بولی تھی۔ جی وہی ولید، وہ بھی اس کے سے انداز میں زور دے کر بولا تھا۔ اوکے، کہیے کیسے یاد کیا آپ نے؟
وہ بات کرتے کرتے خود بھی بہت مزے سے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ کس بات کا؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ میرے گھر آنے کے لیے اور کوکو کے لیے گفٹ لانے کے لیے۔ ولید کو ان دونوں بہن بھائی کا اتنی اپنائیت اور اتنے خلوص سے آنا اور ان کی اس چھوٹی سی خوشی میں شریک ہونا بہت اچھا لگا تھا۔ زبیدہ بیگم، وحید اور کوکو کو بھی ان دونوں کی آمد پہ بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن اس بات کے لیے آپ کو شکریہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو کوکو کے لیے آئے تھے، اور کوکو کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہماری سسٹر ہی ہے، عزت نے بڑی لاپرواہی سے کہتے ہوئے ورید کو لاجواب کر دیا تھا۔ آپ لوگ ایسا سوچتے ہیں، میں تو اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہم لوگ تو ایسا ہی سوچتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کیسا سوچتے ہیں؟ عزت کی پرانی رگ پھڑکی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ یہی کہ کیا آپ بھی تیمور بھائی کی سسٹر کو اپنی سسٹر سمجھتے ہیں؟ اس نے ولید کو کرنٹ لگا دیا تھا۔ لا حول ولا، وہ دل ہی دل میں پڑھنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بتایا نہیں آپ نے؟ وہ اس سے اگلوانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر، کافی ٹائم ہو چکا ہے، میں فون بند کرتا ہوں۔ وہ صاف ٹال گیا تھا، اور عزت شرارت سے اپنا ہونٹ دباتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اوکے، سمجھتے رہیں، لیکن تیمور حیدر کی بہن آپ کو اپنا بھائی ہرگز نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ ککو جیسی اچھی بچی نہیں ہے۔ عزت نے بڑی لاپرواہی سے کہہ کے فون بند کر دیا، لیکن چند سیکنڈز کے توقف کے بعد کچھ سوچتے ہوئے اس نے پھر سیل فون اٹھایا اور اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ ولید آج کچھ نارمل ہی پیش آ رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بہرحال جو کچھ بھی تھا، مجھے آپ لوگوں کے گھر آنا، کوکو، وحید اور آنٹی سے ملنا، آپ کی کارکردگی دیکھنا اور چارپائی پہ بیٹھنا بہت اچھا لگا۔ آپ کے گھر میں گزری ہوئی آج کی شام میرے لیے ہمیشہ ایک خاص اور یادگار شام رہے گی۔ عزت نے خاص کھلے دل سے اظہار کیا تھا۔ ولید کو یہ سب سن کر اندر سے حقیقتاً بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ تھینکس اگین۔ ویلکم۔ عزت نے بڑے نرم سے انداز میں مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ آج صبح سے ہی کراچی کا موسم قدرے ابر آلود ہو رہا تھا، اور اس ابر آلود موسم کا اثر تمام شہریوں کے مزاج پہ بھی بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ اکثر دفاتر میں لوگ کام چھوڑ کر کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر جھانک کر موسم سے لطف اندوز ہونے کی خواہش مند نظر آ رہے تھے، لیکن افسوس کہ پورا دن بارش نہیں برسی تھی۔ لیکن جیسے ہی شام کا وقت ہوا، بارش کی راگنی بھی شروع ہو گئی تھی۔ تیمور کا ارادہ پارا کی طرف جانے کا تھا، لیکن پھر ان لوگوں کی انجوائمنٹ کا خیال کر کے اس نے اپنا ارادہ بدلا اور سیدھا گھر آ گیا، اور پورچ سے بھیگتے ہوئے بچتے بچاتے ہوئے وہ تقریباً بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ ارے سنبھل کے بیٹا، سنبھل کے، کہیں پاؤں نہ پھسل جائے۔ کوریڈور سے نکلتی رابعہ بیگم نے اسے بھاگنے سے روکا۔ گڈ ایوننگ موم۔ وہ انہیں دیکھ کر ٹھہرا۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ تیمور نے بالوں سے بارش کا پانی جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ عزت کی گاڑی دیکھ رہی تھی، وہ ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی، اور دیکھو شام ہو رہی ہے، وہ قدرے پریشانی سے بولی۔ ارے ڈونٹ وری مام، آ جائے گی وہ، یقیناً ساشا وغیرہ کے ساتھ ہوگی۔ آپ اندر چلیے۔ تیمور نے ان کے کندھے کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے ان کا رخ دوبارہ کوریڈور کی سمت موڑ لیا تھا۔ لیکن بیٹا یہ بھی تو دیکھو نا، موسم کتنا خراب ہو رہا ہے۔ ان کی پریشانی ہنوز تھی۔ پلیز موم، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے یا پہلی دفعہ گھر سے باہر نکلی ہے۔ تیمور نے خفگی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ چلتے چلتے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اسے جب بھی گھر آنے میں دیر ہوتی ہے، مجھے اسی طرح پریشانی ہونے لگتی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ کیسی سرپھری سی لڑکی ہے، وہ نہ جانے کب کیا کر بیٹھے، بس اس وجہ سے ہی ڈر لگتا ہے مجھے۔ یہ لے جناب، میں آ گئی گھر۔ اب تو نہیں لگے گا نا آپ کو ڈر؟ عزت بھی بارش میں بھیگتی ہوئی اسی وقت اندر آئی تھی، اور رابعہ بیگم کی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں ہی آ گئی تھی۔ لیں، اب مطمئن ہو جائیں۔ تیمور عزت کی طرف پلٹتے ہوئے مسکرایا۔ تو نہ ہوں، آخر ماں ہے میری، عزت تیمور سے کہتی ہوئی رابعہ بیگم سے لپٹ گئی، اور اس کے یہ لاڈ پیار کبھی کبھار ہی ہوتے تھے۔ تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ دشمن ہے؟ تیمور ہنسا تھا۔ ارے واہ، یہاں تو بڑے جذباتی سین چل رہے ہیں۔ رضا حیدر بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے ٹھٹک گئے تھے۔ لیں جناب، میرے ابا جی بھی آ گئے، عزت خاصے دیسی انداز میں چہکی، اور وہ سب ہنسنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ کہاں گئے تھے آپ؟ قیام بھائی کا فون آ رہا تھا، انہوں نے ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلایا ہے، کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ان کے گھر نہیں گئے۔ رابعہ بیگم کے منہ سے قیام مرزا اور ان کی گھر کی دعوت کا سن کر عزت کا منہ کڑوا ہو گیا تھا۔
ہاں وہ مجھے بھی کال آئی تھی اس کی، رضا حیدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ذرا چینج کر لوں؟ عزت تعلقی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے مونس مرزا کی وجہ سے اس کے والدین سے بھی چڑ ہو گئی تھی۔ اوکے بابا میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی چینج کرنا ہے، وہ بھی کہتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ لیکن بیڈ روم میں پہنچ کر کپڑے چینج کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھولی، اس کے موڈ کا خوشگوار پرندہ سیدھا ماورا مرتضی کی یاد کی ڈیر پہ جا بیٹھا تھا اور وہ بڑی ترنگ سے چہچہانے لگا تھا۔ موسم کی خوشگواریت اس کے دل پہ اثر انداز ہو رہی تھی اور اس کا دل سیل فون کی طرف ہمک رہا تھا، مگر افسوس کہ ادھر سے کال ہی ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنی ہی بار کال کرتا رہا مگر بے سود۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ بے حد گہری نیند سو رہی تھی جب ایک پانی کا قطرہ اس کے چہرے پہ گرا تھا اور وہ گہری نیند سے کسمسائی تھی۔ پھر چند سیکنڈ کے توقف سے ایک اور قطرہ ٹپکا اور اگلے چند سیکنڈز میں ایک اور پھر یوں ہی اس کی کسمسانے اور ادھر ادھر سر مارنے کے بعد بھی یہ سلسلہ نہ رکا تو اس نے یکدم آنکھیں کھول دی تھیں اور پھر اپنے سوئے ہوئے دماغ کو حاضر کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت وہ کہاں ہے اور اس کے چہرے پہ یہ پانی کے قطرے کہاں سے ٹپک رہے ہیں۔ اور جیسے ہی اس نے نائٹ بلب کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، اس کا دھیان کمرے کی چھت کی طرف چلا گیا۔ مسلسل ٹپکنے والے پانی کے یہ قطرے کہیں اور سے نہیں بلکہ چھت سے ٹپک رہے تھے، یعنی باہر بارش ہو رہی تھی اور اس کے کمرے کی چھت ٹپکنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسا تو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا تھا۔ اف، یہ ایک نئی مصیبت ہے، وہ کمبل پیچھے ہٹا کر جھنجھلاہٹ کے مارے بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا تکیہ اور کمبل کا کچھ حصہ بھی بھیگ چکا تھا، لیکن جب اس نے لائٹ آن کی تو وہ چیخ کے رہ گئی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ کمرے کے ایک کونے میں انتہائی سلیقے سے سیٹ کیا گیا کمپیوٹر سسٹم پانی کے چھینٹوں سے شرابور نظر آ رہا تھا۔ ماورا دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ عافیہ بیگم کی ساری خفگی اور ناراضگی کہیں چھوڑ کر اپنے کمرے سے بھاگی چلی آئیں اور اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹ ڈالا تھا۔ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور عافیہ بیگم کمرے کا حشر دیکھ کر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئیں۔ اس کا بستر اور کمپیوٹر پانی سے بھیگ رہا تھا اور فرش پہ بھی کہیں کہیں پانی کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا ہے اس کمرے میں ساری چھت ہی چھلنی ہو گئی ہے، جگہ جگہ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا ہے، کیوں ادھم مچا رکھا ہے تم ماں بیٹی نے؟ پیگل بھی بیچاری نیند سے اٹھ کر گرتی پڑتی آ گئی تھی۔ جی آ جائیں، آپ بھی دیکھ لیں، یہ ہے ہماری اوقات اور یہ ہے ہمارا فیوچر، ماورا تنزیہ کہتی ہوئی انہیں بھی اندر لے آئی۔ پیگل چپ ہو کے رہ گئیں۔ رات 2 بجے کا ٹائم ہے، لوگ اس اندھا دھند بارش میں آرام سے اپنے بستروں میں سو رہے ہیں اور ہم بے وقوفوں کی طرح سے کھڑے حسرت سے اپنے بستروں کو دیکھ رہے ہیں۔ واہ کیا کمال کی سچویشن ہے! ماورا اندر ہی اندر تلملاتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی اور اس کی بڑبڑاہٹ سے دل ہی دل میں پریشان ہوتی عافیہ بیگم آگے بڑھ کے اس کا کمپیوٹر وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنے لگیں اور ماورا دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ کے رہ گئی۔ آپ کیوں کھڑی ہیں بیگل؟ آپ بھی ان کی ہیلپ کیجیے، اتنا کام پڑا ہے آخر، ماورا جل کے بات کر رہی تھی۔ اس کا خون کھول رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں رات کے اس پہر اتنی کوفت اٹھانے کے بعد بھی اف نہیں کرے گی۔ اللہ کا نام لو میرا بچہ، باہر اتنی بارش ہو رہی ہے، اتنا طوفان مچا ہوا ہے، ایسے موسم میں غصہ نہیں کرتے بلکہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ بیگل نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیگل میں کیسے نرم پڑ جاؤں؟ میں اس وقت گہری نیند سے اٹھی ہوں، صرف اس چھت کے ٹپکنے کی وجہ سے، اور آپ کہہ رہی ہیں میں نرم پڑ جاؤں؟ ماورا جھنجھلائی تھی۔ تو یہ غصہ کس پہ کر رہی ہو؟ اپنے خدا پہ جس کی وجہ سے یہ بارش ہو رہی ہے، یا پھر اپنی ماں پہ جس کی وجہ سے تمہارے سر پہ ایسی کمزور سی چھت ہے؟ بیگل کو ہمیشہ اس پہ پیار ہی آتا تھا، لیکن اس وقت اس کا بے وجہ غصہ دیکھ کر انہیں بھی غصہ آ گیا تھا۔ یعنی مجھے اب غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے بیگل کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہاں نہیں کرنا چاہیے، رحمت اور زحمت سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی انسان کا کیا قصور ہے بھلا؟ بیگل نے اب ذرا تحمل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوکے نہیں کرتی غصہ، لیکن یہ بتائیں کہ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ کیا ہمیں یہیں مرنا اور یہیں جینا ہے؟ کیا ہمیں اپنی قسمت اور اپنے حالات بدلنے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے چاہیے؟ وہ بھی اب کی بار کافی ضبط سے کام لیتے ہوئے بولی تھی۔ ہاتھ پاؤں مارو ضرور مارو، لیکن یہ کون سا وقت ہے چیخنے چلانے کا؟ بیگل اور ماورا ایک
मावरा एक दूसरे से उलझ रही थीं, जबकि आफिया बेगम इसका बिस्तर और कंप्यूटर वगैरह उठाने और समेटने में मसरूफ थीं। मैं भी तो इसीलिए कह रही हूँ कि ये कौन सा वक्त है। हम सब के सब छत टपकने का तमाशा देखने के लिए उठ खड़े हुए हैं। हमें भी इस वक्त आराम। बस करो मावरा, बस करो प्लीज। किस पे चिल्ला रही हो? किस लिए चिल्ला रही हो? मुझ पे ना, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये बारिश का पानी, छोटा कमरा, ये कोफ्त, ये बेजारी, सब मेरी वजह से है ना? वरना तुम्हारी किस्मत तो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देती। लेकिन मुझ पे चीखने चिल्लाने से पहले कभी एक बार ये भी तो सोचो कि वो लोग भी तो हैं जिनके पास ये छत भी नहीं है, जो इतनी सी छत को भी तरसते हैं, जो खुले आसमान तले सोते हैं। तुम तो सिर्फ छत टपकने पे चिल्ला रही हो और तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इन लोगों को देखो जिनके ऊपर छत आके गिर जाती है और पांच पांच छह छह अफराद जाँ बहक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तरह कोई नाशुक्री नहीं करता और ना ही इस तरह चिल्लाता होगा, क्योंकि इन्हें अपने माँ बाप से, अपने खुदा से इख्तिलाफ नहीं होता, जबकि तुम्हें और वो भी सिर्फ मेरी वजह से है। लेकिन फिक्र मत करो, ये सब आखिरी बार हुआ है, आइंदा नहीं होगा। तुम कराची जाना चाहती हो तो जाओ, अपनी किस्मत बनाना चाहती हो तो बनाओ। मैं रुकावट नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आफिया बेगम यकदम जब जोर जोर से बोलने पे आई तो बोलती ही चली गई और फिर सब कुछ वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई और वो दोनों जूं की तू अपनी जगह पे खड़ी रह गई। बारिश के शोर के अलावा हर तरफ सन्नाटा सा छा गया और बिजली भी चली गई थी, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा था। और यूं वो रात आंखों में कट गई थी। लेकिन इस रात की सुबह बहुत निराली थी। वो काम बासानी हो गए थे जिनके लिए मावरा को बहुत से पापड़ बेलने पड़े थे, मगर वो सारे काम इस एक रात में हो गए थे। आफिया बेगम ने अपनी 20 साला जॉब से इस्तीफा दे दिया था और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था। मैं कल कराची आ रही हूँ। मावरा का लहजा बहुत सपाट सा महसूस हो रहा था, लेकिन इसके मुंह से निकलने वाले इतने से जुमले से ही बेपनाह खुश होने वाला तैमूर हैदर इसके सपाट लहजे को का एहसास ही नहीं हुआ था उसे। ओके, मैं रिसीव करने के लिए आ जाऊंगा। नहीं, आप नहीं, फारा आएगी, मैं इसे कह दूंगी, इसने मना कर दिया था। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है भला? तैमूर को बुरा लगा था। प्रॉब्लम है या नहीं, बस फारा आएगी। आप फ्लैट की चाबी इसे दे दे और मैं परसों ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। मैं जिस काम के लिए आ रही हूँ वो जल्दी स्टार्ट करना चाहती हूँ। मावरा का अंदाज और अल्फाज दोनों ही बहुत दो टोक से हो रहे थे। ओके, मैं भी यही चाहता हूँ, तैमूर ने मुतबस्सिम लहजे में कह के फोन बंद कर दिया था और चंद सेकंड यूं ही एक खुशगवारियत के जेरे असर रहने के बाद फारा का नंबर डायल करके ये खुशखबरी इसे भी सुना दी थी। फारा ने आज से ही इस आने वाले कल के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। एंड ऑफ एपिसोड। बाकी सुनिए आइंदा। शुक्रिया।